وہ غلطیاں جس سے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اس تحریر میں ان گناہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن گناہوں کے ارتکاب کرنے سے نکاح کا بندھن از خط ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان گناہوں کے بارے میں ہر کسی کو علم بھی ہونا چاہیے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور بھی رکھنا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہر مسلمان اسلامی احکام کا اور اسلامی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے اور اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی شریعت کے تابع کرے۔ شریعت میں جن کام کو کرنے کا حکم ہے ان کی پابندی کرے اور شریعت میں جن کاموں کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حدود قائم کر رکھی ہیں اور ان کی پابندی کا حکم دیا ہوا ہے۔ قرآنی تعلیمات مسلمان کو یہ بتاتی ہیں کہ اس نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور کیا سلوک نہیں کرنا۔ قرآن نے ہر رشتے کے اپنے اپنے حقوق مختص کر دیے ہیں اور ان کی حدود بھی بتا دی ہیں۔ اگر ان رشتوں میں ذرا برابر بھی بے احتیاطی کی گئی تو بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، یعنی ایسا ہونے سے بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات مذہب کے حوالے سے ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک فریق نعوذ باللہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا اختیار کر لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو یہ حرام ہوگا۔ اسی طرح سے رشتوں کے حوالے سے جب بیٹا 7 سال سے اوپر کا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ سوئے۔ اسی طرح بیٹی جب 7 سال سے اوپر کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ ہرگز نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے گئے ہیں کہ اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح سے جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اگر پیار کرنا ہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر لے، بوسہ لینا ہو تو بھی سر پر بوسہ لے لے۔ اسی طرح سے باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کی جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہی حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اس لیے ہماری اپنی پیاری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتیں، احکام شریعت کے مطابق ان کو اپنے بستر سے اور اسی طرح بہنوں کے بستر سے دور کریں۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو نہ سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے، ان کو ان کی حدود نہیں بتائی جاتی اور بعد میں رونا رویا جاتا ہے جو بے سود ہوتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے بیٹے کو 7 سال سے اوپر ہونے پر باپ کے ساتھ تو سلایا جا سکتا ہے لیکن ماں اپنے ساتھ نہ سلائے، اور بیٹی ماں کے ساتھ تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ آج کل کے رشتوں میں پہلے تو بے تکلفیاں اختیار کی جاتی ہیں اور ان بے تکلفیوں کو برا نہیں جانا جاتا، جو بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پھر مولوی اور مفتی حضرات کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں کہ ایسی صورت ہو گئی ہے، اب کیا کریں، کوئی راستہ نکالیں۔ خودارا احکام شریعت کو سیکھیں، ان کو وقت دیں، ان کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی نوبت نہ آنے پائے۔ شریعت نے اس لیے یہ احکام صادر کیے ہیں کہ جب 2 مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے نہ رہیں۔ کیونکہ جب وہ 2 مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان پھر ان کے درمیان وسوسے ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی گمراہی کی طرف لے کے جانا ہے۔ لہٰذا شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے حالات و واقعات سے بچائیں جس میں شیطان ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ ایک اور رشتہ جس میں احتیاط کی ضرورت ہے وہ ہے ساس اور داماد کا۔ نکاح کے بعد بیوی کی ماں کو بھی ویسے ہی سمجھا جائے جیسے اپنی ماں کو سمجھا جاتا ہے۔
مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو اچھا سلوک کرے۔ جیسا اس کی بیوی اس کے والدین کا احترام کرتی ہے، ویسا ہی برتاؤ وہ بھی اپنے بیوی کے والدین کے ساتھ رکھے۔ داماد کو چاہیے کہ جو حد شریعت نے طے کی ہے ان حدود کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے۔ لہٰذا باقی رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں ایک مرد کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ داماد اور ساس میں کوئی ایسا معاملہ چل پڑے جس کی وجہ سے ان کے تعلقات میں بدنیتی شامل ہو جائے اور ایک دوسرے سے اس طرح سے قریب ہو گئے جس کے شہوت کا عمل داخل ہوا ہو، تو اس مرد کے لیے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے۔ اسی طرح سسر اور بہو کا رشتہ بھی ہے جس پہ احتیاط برتنا ضروری ہے۔ یہ سب رشتے ایسے ہیں جو کہ ہے تو محرم لیکن ان کی حدود ہیں۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسا سمجھے، اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی اور شریعت کی سمجھ ہوگی تو وہ ان رشتوں میں فاصلہ طے کرے گا، ان کی پاسداری کرے گا، لیکن جو شرعی حدود سے ناواقف ہوگا وہ ان کی پاسداری نہیں کر پائے گا۔ اس لیے بعض گھروں میں سسر بہو بامر مجبوری اکثر اوقات اکیلے ہوتے ہیں۔ اگر ان میں خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو بیوی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو چاہیے کہ مفتی حضرات سے اس صورت کے بارے میں پوچھ لیا جائے، کیونکہ وہی بہتر طریقے سے بتا سکیں گے معاملے کی سنگینی کیا ہے اور نکاح ساقط ہو چکا یا نہیں۔ یہ باتیں آپ کو اسلام کی تعلیمات کے پیش نظر بتائی گئی ہیں۔ اگر کوئی ان کو تنگ نظری کہے تو یہ اس کا قصور ہے، کیونکہ ہم دنیا داری میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ایسی باتیں ہمیں تنگ نظری محسوس ہوتی ہیں۔